السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اینیمل جو ہیں جی ان کے ساتھ بڑی دوستی رکھنی چاہیے، بڑا خیال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اونٹ نے آ کے شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو آپ خوراک کم دیتے ہو، تو اس لیے یہ اونٹ کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اونٹوں کو سے جس طرح کی ڈیوٹی دی جائے اس طرح ان کا خیال بھی کیا جائے۔ تو جتنے بھی اینیمل ہیں ان کا باقاعدہ رائٹس ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ یا یہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ابھی ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اونٹ کی اتنی نیچر ہے، ابھی دیکھیں بغیر رسی کے اونٹ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے رسی پکڑی ہوئی ہے، جبکہ میرے پاس رسی ایسی کچھ بھی نہیں ہے، صرف آگے چل رہا ہوں تو اونٹ جو ہے پیچھے چل رہا ہے۔ دوسری آپ کو بتاؤں کہ اونٹ کے کمال بتا رہا ہوں، انڈا جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے آ کے نہیں ٹوٹتا اگر آپ صحیح طریقے سے رکھیں گے۔ یہ تو انڈا اگر اس کے پاؤں کے نیچے آپ نے رکھ دیا، اس کے بعد اس کے پاؤں کو ہٹائیں اور کچھ بھی یعنی وہ نہ ہو تو انڈا جو ہے بچ جاتا ہے، اتنا یعنی وزن ہونے کے باوجود، مگر اس کو رکھنا سٹیٹ ہے۔ تو ابھی بعض اوقات یہ موسم ہمارے پاس ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ مکھیاں اس کو بہت تنگ کرتی ہیں، تو اس کے لیے اگر اس کی باڈی پہ سپرے کیا جائے یا جمعہ کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر لگا دیا جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مکھیاں وغیرہ نہیں تنگ کریں گی۔ تو یہ جتنے لوگ بھی قربانی کے لیے خاص کر لاتے ہیں تو ان کے جانور بہت تنگ ہو رہے ہیں، تو یہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ تو ابھی آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی آنا ہے۔ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑا اس کے ساتھ رولا رپا کرتے ہیں، تو ابھی دیکھیں ورد کو دور سے میں نے آواز دی، ایک دم میرے پاس آ گئی ہے، اور دوسرا اب ان دونوں کا آپس میں تعارف کروایا کیونکہ انہوں نے رہنا ہے ابھی قربانی تک ایک جگہ، تو ان کو جو ہے اگر ایک جگہ ان کا دونوں کا تعارف ہو گیا ہے تو اب یہ ایک دوسرے سے ڈریں گے بھی نہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہاں پہ ان کا جو ہے وہ پورا ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں، اور جبکہ دونوں علیحدہ فیملی سے ہیں۔ اونٹ کیمل جو ہے وہ علیحدہ نسل ہے، آر سے علیحدہ ہے، مگر ان کو اگر ایک جگہ رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی یہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہو کے آخرکار یہ بڑی دوستی کریں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے۔ تو یہ چیز یعنی انسانوں کو بھی کرنی چاہیے۔ کسی جگہ پہ انسان تو ہے، سب انسان ہیں آپس میں، مگر اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کا خیال دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ان کا آپس میں کوئی جھگڑا کوئی چیز وہ انہوں نے یعنی پہچاننا شروع کر دیا ہے، مانوس ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے، اینیمل میں ہو سکتی ہے تو انسانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو ان کے لیے بیسک چیز وہ یہی ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں، اسی طرح ایک اور چیز آپ بتا دوں کہ اب جس طرح میں نے اسے آواز دی ہے تو اب اس گھوڑے کو اس کا پتہ تھا کہ بھائی اس نے بلایا تو کوئی نہ کچھ کھانے کی چیز دے گا، ویسے جھوٹا نہیں بلانا چاہیے کہ ویسے ہی میں اس کو بلا دوں آگے سے کچھ بھی نہ دوں۔ اس طرح سے یہ جانور جو ہیں وہ بھی پھر ناراض ہوتے ہیں اور دوبارہ بات نہیں سنتے۔ اب ایسے میں کسی جگہ پہ بھی ہوتا ہوں آواز دیتا ہوں تو یہ ایک دم آواز سن کے فوراً پہنچ جاتی ہے، اور یہ بڑا خیال کرتے ہیں جانور۔ اور بھی اس طرح ایک دفعہ اس پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو ان بیلنس ہوئی تو گرنے کا چانس تھا، ایک دم بیٹھ گئی، جب کوئی گھوڑا آپ کو پتہ ہے بیٹھتا کام ہے، مگر وہ صرف تاکہ میں نہ گر جاؤں اس چیز کے لیے فوراً بیٹھی اور بیٹھ کے مجھے اس نے نیچے اترنے کا موقع دیا۔ تو یہ بڑی ایک چیز ہوتی ہے، ان جانوروں کے اندر بھی احساس ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے اور وفاداری ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساریاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی طریقے کا بیہیویئر رکھے، ایسا رویہ رکھے کہ جس سے یہ خوش ہوں۔ تو ابھی دوسرا آپ کو حلال کرنے کا جانور کا طریقہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کے معاملے میں پھنسے رہتے ہیں، جی 7 جگہوں سے ذبح کرنا ہوتا ہے یا اور کئی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا ذبح کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس کو آپ نے ایک پاؤں باندھ دینا ہے، باندھنے کے بعد صرف یہ بالکل سینٹر میں جہاں گردن جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے اس کو چھری کے ساتھ نہر کرنا ہے۔ تو نیزہ بھی مار سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ جگہ ہے، ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ بالکل یہ آخر پہ نیچے یہ جگہ، تو اس جگہ پہ جو ہے آپ نے اس طرح ایک چھری ہلکی سی اس طرح سے یہ کٹ لگانا ہے، بالکل اس طرح بس، تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن عظیم میں اس کے بارے میں باقاعدہ آتا بھی ہے کہ جب یہ ان کو نہار کرو اور جب یہ اپنے پہلیوں پہ گر جائیں تو اس وقت پھر ان میں سے کھاؤ اور پیو۔ یہ ان کا نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ گوشت، یہ اللہ پاک کے پاس آپ کا خلوص جو ہوتا ہے یہ اس طریقے سے ذبح کرنا ہے۔ تو جو خلوص ہوتا ہے آپ کا، جو نیت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں یہ جانور مسخر کر دیے ہیں۔